اگر کسی کی ترجیح دنیا ہے، اس کا عبادت کے نام پر جو بھی کر رہا ہے وہ ضائع ہے، وہ ضبط ہو جائے گا، وہ ضبط ہو جائے گا۔ یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے، وَقَدِّمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا۔ دیکھیں سورہ محمد پڑھیں، اس میں کافی دفعہ یہ ہے کہ منافق کے اعمال ضائع ہیں اور باطل ہیں۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، کیوں کہ یہ ناگوار سمجھتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہدایت نازل کی، اس کو ناگوار سمجھتا ہے۔ نماز کے بارے میں ہے کہ مطلب یہ نماز کو ضائع کر دیا، اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات وسوف یلقون غیہ، خواہشات نفس، مرضی کی زندگی، نماز ضائع ہو گئی، اب جہنم میں جاؤ گے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع دنیا داری کے ساتھ عبادت ظاہری کی اہمیت کیا ہے۔ دیکھیں اس میں تھوڑا سا مضمون مطلب سوال تو بڑا اہم ہے، اور ویسے مطلب اگر اس سوال کو میں اس طریقے سے لوں کہ اگر کسی کی نیت یعنی اس کا جواب دو طریقے سے ہو سکتا ہے کہ اگر کسی کی نیت دنیا میں زندگی گزارنے کی دنیا ہو جائے اور تو اس کا رخ بھی دنیا کی طرف ہوگا اور اس کی ترجیح بھی دنیا ہوگی۔ تو اب یہ ہے نا کہ اچھا اس میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ جس نے دنیا کو اپنا رخ کر لیا دنیا کی طرف اور دنیا کے لیے زندگی گزارنے لگا اور اس پر راضی ہو گیا، اب اس کو ہدایت کی تو کوئی ضرورت ہے نہیں، جو حقیقی ہدایت ہے۔ اللہ اس کی منزل نہیں ہے اور آخرت پر اس کا یقین نہیں ہے۔ اگر آخرت پر دیکھیں اس کا یقین ہوتا تو یہ آخرت کو ترجیح بنا لیتا۔ اس نے دنیا کو اہم سمجھا اور دنیا کی اہمیت، دنیا کو اہم سمجھ لیا یا ترجیح بنا لی، اور سوچ اس کی دنیا تک، اب اس کی سوچ دنیا تک محدود ہوگی۔ ایک عام بات پہلے طے کر لی، اس کی سوچ بس اس کے لیے جو آپ اس کے مسائل ہیں وہی اچھے ہیں برے وہ الگ مسئلہ ہے۔ تو جیسے کہ ہمارا آج 2025 میں ہم بات کر رہے ہیں، بلاول صاحب ہیں، زرداری صاحب کے بیٹے ہیں اور بھٹو صاحب کے نواسے ہیں، ان کے لیے اہمیت بس اس وقت وزیر اعظم کی کرسی ہے۔ وزیر اعظم بلاول بھٹو یہ نعرے لگتے رہتے ہیں، اس کے لیے وہ بھی کہتا ہے ابھی میرے لیے وقت ہے، میرا وقت آئے گا۔ کوشش وہ اس نے کی، الیکشن میں نہیں ہوا، دوبارہ مطلب وہ کر رہا ہے جو بھی ہے۔ تو اس کے لیے مسئلہ بس ایک دنیا ہے، بلاول بھٹو کے لیے ایک نام ہے، ویسے میں بات کر رہا ہوں، اس کے لیے مسئلہ ظاہر ہے، وہ تو لگ رہا ہے کہ دنیا ہی مسئلہ ہے اس کا، آخرت اس کا مسئلہ نہیں ہے۔ اسی طرح جو اس کے پیروکار ہیں یا ہم سب ہیں، ہمارے لیے مسئلہ بھی دنیا کی زندگی، اچھی ہو یا بری، بری حالت ہے، مسائل زیادہ ہیں، وسائل کم ہیں، اور آپ پر بوجھ ہے اولاد کا یا یہ وہ نا جو بھی ہے، بجلی کے بل ہو گئے، گیس ہو گیا، یا جو بھی خرچے ہیں، بس آپ اس کے لیے پریشان ہیں، یا اولاد کے مسائل ہیں جو بھی ہے۔ تو اس وقت بھی دیکھیں، اچھا اس میں بات تو میں نے کر لی، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جس نے دنیا کو ترجیح بنا لیا، اس کو حقیقت سمجھ لیا، اس کی کامیابی کو حقیقت سمجھ لیا، اب اس کا رخ ظاہر کی طرف ہوگا اور اس کے دماغ میں اب ظاہر ہی گھومے گا۔ یہ آسان بات ہے کہ آپ کس سوچ میں زندگی گزار رہے ہیں۔ دنیا کی سوچ غالب آ گئی، آخرت کی سوچ ختم ہو گئی، آج یہ تمام مسئلہ ہے۔ اب ایک برائے نام مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا جس نے
اپنی اولاد کو یہ بتائے کہ بیٹا نماز پڑھا کر، نماز مت چھوڑنا، روزہ رکھنے کی عادت ڈال دی، اور حج ایک مرتبہ چلو کر لو، زکوٰۃ دیتے رہو۔ دیکھیں دین تو اس کا نام نہیں ہے، نماز روزے کا نام دین نہیں ہے۔ دین کا آغاز ہوتا ہے آپ کی نیت سے، ایمان سے۔ آج بھی ہم نے جو پشتوں میں درس کیا تھا اس میں بھی یہی تھا کہ لَٰكِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ۔ اگر آپ کا یقین، دیکھیں مختصر بات کر رہا ہوں، زیادہ میں طول نہیں دینا چاہتا، اگر کسی کی ترجیح دنیا ہے، اس کا عبادت کے نام پر جو بھی کر رہا ہے وہ ضائع ہے، وہ ضبط ہو جائے گا، وہ ضبط ہو جائے گا۔ یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے، وَقَدِّمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا۔ دیکھیں سورہ محمد پڑھیں، اس میں کافی دفعہ یہ ہے کہ منافق کے اعمال ضائع ہیں اور باطل ہیں۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، کیوں کہ یہ ناگوار سمجھتا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے ہدایت نازل کی اس کو ناگوار سمجھتا ہے۔ نماز کے بارے میں ہے کہ مطلب یہ نماز کو ضائع کر دیا، اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات وسوف یلقون غیہ، خواہشات نفس، مرضی کی زندگی، نماز ضائع ہو گئی، اب جہنم میں جاؤ گے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر آپ کی ترجیح دنیا ہے تو آپ کا ہر عمل باطل ہے، نیک عمل باطل ہے، کوئی اس کا نتیجہ نہیں ہوگا۔ آپ دیکھ لیں منافقین مدینہ کو دیکھ لیں آپ، ہر عمل باطل، یہاں تک کہ اللہ نے ان کو فرمایا اپنے رسول کو کہ ان کے جنازے بھی مت پڑھو، ان کے لیے نہ دعائے مغفرت کرو۔ اور کافر اور منافق کو اللہ تعالیٰ نے جہنم میں ایک جگہ جانے کی وعید سنائی ہے، ان اللہ جامع الکافرین والمنافقین فی جہنم جمیعا، دونوں کو جہنم میں۔ تو ایک بات یہ نوٹ کر لیں، دیکھیں اصل بات ہوتی ہے نیت کی، جو نیت ہے آپ اس کے لیے زندگی گزاریں گے۔ منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ، تم میں سے بعض دنیا کے طالب ہیں اور بعض آخرت کے طالب ہیں۔ یہ آیت جو میں پڑھ رہا ہوں یہ بھی مدینے کی آیت ہے۔ اے مسلمانوں، تم میں سے بعض لوگ دنیا کے طالب ہیں، وہ تو تھے 300 لوگ، کون تھے جو جنگ احد میں حضور کا ساتھ چھوڑ کے چلے گئے تھے، مسلمان تھے۔ تو نیت باطل ہو عمل باطل ہوگا، نیت صحیح ہو تمام اعمال عبادت میں شمار ہوں گے۔ نیت اگر صحیح ہو گئی نا تو آپ کی دنیا اور آخرت کی بھلائیاں ہیں۔ للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے قرآن میں کہ جو نیکوکار ہیں ان کی دنیا اچھی ہوگی۔ اب اچھی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ڈالر آپ کے پاس زیادہ ہوں، نہیں، اچھی دنیا، اللہ راضی ہو جائے، اس سے بڑی نعمت کوئی ہے؟ اللہ آپ سے کہہ دے اے نفس مطمئنہ میرے پاس آ جاؤ، میں تم سے راضی اور تم مجھ سے راضی، میرے خاص بندوں میں داخل ہو جاؤ اور میری جنت میں داخل ہو جاؤ۔ دنیا میں آپ کو ایک قسم کی جنت مل جائے گی، ایک قسم کی جنت مل، دل کے آئینے میں ہیں تصویریں یار۔ تو آپ سے اللہ تعالیٰ بات کرے گا، آپ کی بات کا جواب دے گا، آپ سے لنک جو ہو جائے گا، تو بس آپ کو ہر لمحے آپ کو ہدایت ملے گی۔ تو اس سے بڑی نعمت کیا ہے؟ بہرحال یہ دیکھیں آج کا جو ہمارا موضوع ہے، میں اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر آپ کی دنیا میں رہنے کی نیت دنیا ہے اور آپ کی ترجیح دنیا ہے، آپ کا ہر نیک عمل باطل ہے، اور آپ اللہ تعالیٰ آپ سے ناراض ہے۔ کیوں؟ کہ آپ نے نیت بدل لی۔ آپ کو تو اللہ تعالیٰ نے بنایا تھا اپنے لیے، اور آپ غیر کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ تو راضی نہیں ہوگا۔ ایک آپ نے گھر کے لیے آپ نے گارڈ رکھا ہے رات کے گھر کی حفاظت کے لیے،
اور وہ اپنے گھر میں سوتا رہتا ہے، تو آپ اس گارڈ سے راضی ہوں گے کہ ناراض ہوں گے؟ بھئی تنخواہ دے رہے ہیں، اس کو اسلحہ دیا ہے، سب کچھ سہولیتیں ہیں، اس کو ایک کوارٹر دیا ہے اپنے، رات کے وقت وہ خراٹے لے رہے ہیں۔ دنیا میں آ کے ہم خراٹے لے رہے ہیں، دنیا کے بڑے اونچے اونچے خراٹے اگر کسی کو سنائی دیں، دنیا دنیا دنیا، یہ خراٹے ہیں۔ ہم سب سو رہے ہیں اور دنیا کے خراٹے لے رہے ہیں۔ تو یہ مطلب یہ ہے کہ سوچ سمجھ کر زندگی گزارنا بہتر ہے بنسبت اس کے کہ ہم غفلت میں زندگی گزاریں۔ ہم سب امت جو ہے غافل ہے اپنے مقام سے، قرآن کو چھوڑ دیا ہے ہم نے، قرآن سے غافل ہیں۔ قرآن کو تو آپ دیکھ لیں کیا آپ نے حشر کیا ہے۔ ہدایت مسلمان پاکستان سودی قرضوں پر خوش ہوتا ہے، لیتا ہے، اور منتیں ترلے آئی ایم ایف سے، ہم سود دیں گے تمہیں، سود دو، بینکوں میں تمام سود کا نظام ہے، اور جو جعلی اکاؤنٹ بنائے اسلامی جو بھی ہے وہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، لیکن سارا نظام سود پر ہے۔ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ ہے۔ سارے دیکھ لیں آپ، لیڈران کی ساری زبان دنیا کی ہے، مسائل سارے دنیا کے ہیں، سڑکیں بنا دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، بس یہ مطلب یہ ہے کہ ساری ایک امت جو ہے غافل ہے، گمراہ ہو چکی ہے، دنیا کو منزل بنا لیا ہے۔ بس ایک آیت آخر میں کہہ کے میں اجازت لوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمائے، اس میں اس سوال کا جواب بالکل واضح ہے۔ وہ لوگ ان الذین لا یرجون لقاءنا، جو میری ملاقات کی امید نہیں رکھتے، وردوا بالحیات الدنیا، دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے اور اس پر مطمئن ہو گئے اور ہمارے احکامات سے غافل ہیں، یہ سب جہنم میں جائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم۔